تعلیم کتنی امپورٹنٹ ہے اور ایک اسکول اس علاقے میں اس ولیج کے اندر وہ کیا کر سکتا ہر بندہ ٹاپر نہیں آتا، ہے؟ لیکن اس میں ایک کلچر آف کمپٹیشن آ جاتا ہے. اس میں ایک ڈاکٹر بن جائے گا، ایک بزنس بن جائے گا، ایک اچھا کیریکٹر والا سٹیزن بن جائے گا. سٹیزن رسپانسبل سٹیزن بننا بھی تو ایک بڑی ضروری ہے نا. کیا تو تبدیلی آپ لے کے آئیں سر اسکول کے اندر؟ اگر لیکن آپ بچے کے لیے ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے ہاؤ ٹو ڈو اے پومگرینیٹ بزنس. تو وہ کتاب پڑھتے ہیں، اٹس لائک اے اسٹوری. اس اسٹوری پڑھتے پڑھتے اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ بزنس میں پروفٹ شیئر کیسے بنانا ہے، ریونیو شیئر کے ایگریمنٹ کیسے کرنا ہے، بینک اکاؤنٹ کیسے کھولنا ہے، بزنس پلان کیسے بنانا ہے. اور یہ ڈفرینٹ ایج گروپ کے لیے بنائے گئے ہیں. ایسے بھی بچے ہیں جو بہت پور اسکولوں سے نکلے لیکن بہت آگے گرو کیے. آپ نے صرف ان کے لیے خواب ان کو دیکھنے کا موقع دینا ہے. لیٹ دیم ہیو ڈریمس اینڈ دین یو ول سی دے ول چیز دا ڈریمس. کسی وڈیرے کا بچہ مدرسے میں نہیں جاتا، کسی انڈسٹریلسٹ کا بچہ وہ جاتے ہیں بیکاز آف پاورٹی، کہ وہاں کھانا بھی ملے گا، وہاں رہائش بھی ملے گی، والدین کا خرچہ کم ہو جائے گا، وہ وہاں پڑھ بھی جائے گا، وہ نیک بچہ بھی بن جائے گا. کریکولم کے اندر آپ نے ایک طرف تو جو انٹرپرینورز اور سکلز والا مائنڈ سیٹ وہ ایک طرف کیا، پھر کوڈنگ اور اے آئی پڑھانی شروع کی. اور اس کو میں نے مین ایگزام سے باہر نکالا. اس کے لیے بورڈ کا ایگزام دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سیکھیں، مینڈیٹری کر دیا کہ آپ نے سیکھنا ہے، لیکن ایگزام سے نکال دیا تاکہ وہ اس ایگزام کے اسٹریس سے نکل جائے. دے شوڈ انجوائے اینڈ لرننگ. تو یہ چیز لانا یا فیڈرل اسٹرکچر کے اندر یا آئین یا قانون کے اندر، اس کے لیے آپ لوگوں نے کچھ چینجز کی؟ یہ پالیسی کیسے لے کے؟ پالیسی یہ ہے کہ یہ وہ چیز تھی جس کے لیے کیبنٹ جانا ضروری نہیں تھا. اچھے کام کے لیے پوچھنا ضروری تھوڑی ہوتا ہے. اچھا کام کر دیتے ہیں، جب زیادہ پوچھتے ہیں تو پھنس جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اس سے بھی مشورہ کرو، اس سے بھی مشورہ کرو، پھر کام نہیں ہوتا. میں نے زندگی میں دیکھا نا، ہمارے کئی جو ٹاپرس تھے، جو اچھے پوزیشن ہولڈرس تھے، وہ ہم سے پیچھے رہ گئے. اس کا مطلب ہے کہ کمپیٹیٹیو اکیڈیمک کمپیٹیٹیونیس میں نمبر 1 نمبر 2 3 ہونا ضروری نہیں ہے. سم ٹائم بیک بینچرز ڈڈ ٹیک دا لیڈرشپ رول. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو مارکنگ کا کرائٹیریا ہے اس کو بدلنا چاہیے؟ اس کا بھی حل بتا دیتا ہوں، یہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اب آگے اے آئی. آپ نے ایگزام دیا، اسکین ہوا، اے آئی نے اسیس کر کے آپ کو رزلٹ دے دیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ بچوں کے اندر یہ ٹینڈنسی اب زیادہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کے اوپر زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے بحیثیت کسی کی پڑھانے یا سکھانے کے؟ نہیں، ٹیکنالوجی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ٹیکنالوجی از اے ٹول فار دیم نا. پہلے وہ انٹرنیٹ سے سرچ کر لیتے تھے، اب اے آئی کے ذریعے سرچ کر لیتے. اٹس اے ٹول دیم ٹو انڈرسٹینڈ. کرنٹ استاد کرو، کلاس روم مینٹور کا ہو جائے گا. اچھا، کہ وہ بچے کو آرگنائز رکھے گا، ڈسپلن رکھے گا، اس کے ساتھ کاؤنسلنگ کرے گا، اس کے مسائل کو سمجھے گا، گھر کے پرابلم، اس کی صفائی کا خیال رکھے گا، اس کو اسپورٹس میں فیسیلیٹیٹ کرے گا، اس کی پریزنس اٹینڈنس کو مانیٹر کرے گا. ایک اور ٹرینڈ ہے جو ہوم اسکولنگ کا ہے. ویسے میرا ذاتی اوپینین میں تو ہوم اسکولنگ نہیں اچھی. اس کی وجہ بتا دیتا ہوں کہ بچے کی سوشل اسکلز بھی ہونی چاہیے. السلام علیکم، ویلکم ٹو خان کاسٹ. میں ہوں سہیل اظہر خان. عموماً جب بھی پاکستان میں ایجوکیشن پہ بات ہوتی ہے، تعلیم پہ بات ہوتی ہے، تو کہیں نہ کہیں ہمیں بہت ساری مایوسی ملتی ہے. اب تو میرے خیال سے بہت سے لوگوں نے یہ ڈیبیٹ چھوڑ بھی دیا ہے کہ اس طرح کوئی بہتری نہیں ہو سکتی. لیکن کچھ لوگ ہیں جو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور بڑا اچھا کام کیا ہے اور بہت سے سالوں سے. ہم تھوڑی سی اس امید کی تلاش میں آج ایک بڑی شخصیت کو ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے کہ وہ آئے اور ہمارے ساتھ یہ جو سکسیس سٹوریز کا ایکسپیرینس ہے یہ ہمارے ساتھ شیئر کرے. ہمارے پاس اسٹوڈیو میں ہے محی الدین احمد وانی صاحب. سر، آپ کی انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ. شکریہ آپ نے بلایا. نہیں سر، اٹس کمپلیٹلی این آنر. پہلی بات تو یہ ہے کہ سر کرنٹلی آپ سیکٹری ہے فیڈرل انٹر پروونشنل کوآرڈینیشن کے. اس سے پہلے آپ سندھ میں رہے ہیں بہت عرصہ. اس کے بعد اسلام آباد انٹیریئر منسٹری میں رہے ہیں. ارتھ کویک اتھارٹی کو آپ نے لیڈ کیا ہے. آپ پھر ایم ڈی پنجاب جو ایجوکیشن ہے فاؤنڈیشن ان کے رہے ہیں، جوائنٹ سیکرٹری رہے ہیں. پھر چیف سیکرٹری گلگت بلتستان بھی رہے ہیں. اور اس طرح بہت کچھ ہے اگر میں بتانا چاہوں. لیکن موسٹ امپورٹنٹلی جب آپ کو لوگ سنتے ہیں تو وہ ایجوکیشن پہ سنتے ہیں، کیونکہ آپ سیکرٹری ایجوکیشن بھی رہے ہیں اور اسلام آباد میں آپ نے بہت کچھ بدلا ہے. تو آج آپ سے ایجوکیشن پہ ہی پر بات کرنی ہے اور آپ سے بیسکلی میں زیادہ سنوں گا آپ سے وہ تمام سکسیس سٹوریز، وہ چیزیں جو آپ لوگوں نے پچھلے کئی سالوں کے اندر کی. ہمیں سر عموماً جب تعلیم کی بات ہوتی ہے پاکستان کے اندر تو اتنی بڑی مایوسی کیوں ملتی ہے؟ حالانکہ باقی ملک ایجوکیشن کے اوپر بہت کام کر رہے ہیں اور ہمیں ہر سال یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ابھی تقریباً 26 ملین کے آس پاس بچے اسکول سے باہر ہیں، جو کہ 36 سے 38% آف دی ہول پاپولیشن بن رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے. ہم ہر سال آتے ہیں، یہ فگر شیئر کرتے ہیں اور اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں سر، ایجوکیشن میں مایوسی نہیں ہے، ہمارا مزاج ہی مایوسی والا ہے. خالی ایجوکیشن ایک سیکٹر نہیں، ہمیں اسپورٹس پہ مایوسی ملتی ہے، ہمیں ہیلتھ میں مایوسی ملتی ہے. بات یہ ہے کہ
گلاس آدھا فل ہے کہ آدھا خالی ہے، یہ آپ کی نظر کا کمال ہے. بات یہ ہے کہ آپ مثبت چیزوں کو دیکھیں، اس چیز کو لے کے ریپلیکیٹ کر کے جہاں کمی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. تو مایوسی تو ویسے بھی کفر ہے، اور انسان کو امید ہی وہ ماحول کریٹ کرتی ہے کہ بندہ آگے کی طرف بڑھتا ہے. تو اس لیے میرا مزاج تو مایوسی والا نہیں ہے، اور میں ہمیشہ پر امید رہتا ہوں پاکستان میں اگر مایوسی ہوتی تو پاکستان میں ایک لیول پہ بہت ساری چیزیں ترقی نہ کر پاتی. ہمارا ہیلتھ سیکٹر، ہمارے سائنٹسٹ بنتے، ہمارے انجینئرز بنے، ڈاکٹرز بنے، پروفیشنل بنے، بینکرز بنے، انویسٹرز بنے، گلوبلی بہت آگے گئے. اسکیل اتنا بڑا نہیں ہے، ہمیں اسکیل ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت تھی، وہ انفارچونیٹلی. دوسرا، پاکستان کو ہم بنگلہ دیش سے، باقی لوگوں سے، سری لنکا سے اور ملکوں سے کمپیئر نہیں کر سکتے. یہ ایک ملٹی ایتھنک اسٹیٹ ہے، یہ ایک فیڈریشن ہے. یہاں پہ لوگوں کے اپنے ایڈمنسٹریٹو اینگلز ہوتے ہیں، اور اس میں ایک بجائے اس کو بجائے ہم نے کمپٹیشن میں کنورٹ کرنے کے، ہم نے کانفرنٹیشن میں کئی دفعہ کر دیتے ہیں کہ ایک دوسرے سے سیکھیں، ایک دوسرے سے کولیبریٹ کریں، ایک دوسرے سے کوآپریٹ کریں. انفارچونیٹلی وہ نہیں کیا. لیکن الحمدللہ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میرے مزاج میں کولیبریشن اور کوآپریشن کیوں ہے اس پاکستان. میں اپنے آپ کو پاکستان کی ایک ریفلیکشن سمجھتا ہوں کہ میں، والد صاحب میرے مرحوم کشمیری تھے جو مقبوضہ کشمیر سے آئے، پنڈی سیٹل ہوئے. والدہ میری کوہاٹ کی ہیں، خیبر پختونخوا کی ہیں. اچھا، اور وہ پشتو اسپیکنگ ہے. آپ کو پشتو آتی ہے؟ ہاں جی، مجھے پشتو آتی ہے. اچھا اچھا. آج پھر نوکری میں نے پہلے 5 سال سندھ میں کی ہے. اچھا. میری جو وائف ہے وہ لاہور کی پنجابی ہے، ٹھیک ہے. اور نوکری میں نے AG کے پی میں بھی کام کیا، اور میں گلگت بلتستان میں 2 سال چیف سیکرٹری رہا ہوں. تو پاکستان کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جس میں یا میں رہا نہیں ہوں، یا میں پڑھا نہیں ہوں، یا میں نے کام نہیں کیا. تو مجھے لوگوں کے مزاج کا پتہ چلا ہے، لوگوں کی باتوں کا، سب ایک جیسے ہی ہیں، سب کے مسائل ایک جیسے ہی ہیں. اور صرف جو ایتھنیسٹی ہے وہ بیسیکلی ایک لوکل کانٹیکسٹ ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان حلال و حرام جو ہوتا ہے نا، کہ کھانا حلال و حرام ہے، تو حلال و حرام کی ترکیب اپنی جگہ ہے، لیکن بنانے کا طریقہ ہر جگہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو وہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ مجھے شروع میں سمجھ آ گئی تھی. ہاں، لیکن میرے خیال سے سر ابھی بھی یہ فیڈریشن والی بات سے بہت لوگ اختلاف کرتے ہیں نا. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بہت سارے اقوام کا مجموعہ ہے پاکستان، لیکن آج بھی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس ایتھنیسٹیز میں نہ پڑیں اور اب بس بینگ پاکستانی بات کریں. لیکن جب تک آپ ان ایتھنیسٹیز کو، ان کو مختلف قوموں کو سمجھے نہیں، ان کی مزاج کو سمجھے نہیں، تو آپ ایز اے فیڈریشن، ایز اے ملک آگے تو نہیں بڑھ سکتے. نہیں، بالکل ٹھیک ہے، مزاج کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس میں کامنلٹیز لیں اور آگے بڑھیں. ہاں، اس میں اسٹرک نہ ہو جائے. ہم لوگ اسٹرک ہو جاتے ہیں، ہم فروعات میں اسٹرک ہو جاتے ہیں. کور کو دیکھیں، تعلیم کامن چیز ہے، امن کامن چیز ہے، گروتھ کامن چیز ہے. اچھا جی، ایک دوسرے سے رابطہ رکھنا کامن چیز ہے. تو کامنالٹیز کو پروموٹ کریں اور اپنی ڈائیورسٹی کو، اپنا کلچر رکھیں، لیکن دیکھیں ایک دریا کے آگے آپ نے چائنا میں نا، دریاؤں میں جب سیلاب آتے تھے تو تباہی ہو جاتی تھی. وجہ یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے ریجنز ہوتے تھے، اور وہ ایک دوسرے سے چونکہ جانتے نہیں تھے، اپنی اپنی قومیں ہوتی تھی، تباہ ہو جاتے. جب چائنا پورا ایز اے ہول بنا تو انہوں نے کہا یہ تو ہم بند باندھیں گے مل کے تو ایک دوسرے کو بچائیں گے. انہوں نے ایک دوسرے کو بچانے کے لیے، بیسیکلی اپنے آپ کو بچانے کے لیے، انہوں نے ایک دوسرے سے، انہیں پتا تھا ایک جگہ گندم زیادہ ہوتی ہے، ایک جگہ شوگر کین زیادہ ہوتی ہے، ایک جگہ کا پانی زیادہ ہے، ایک جگہ کے منرل زیادہ ہے. تو ہم نے ریسورسز کو شیئر کر کے کولیبریٹ کر کے کرنا ہے تاکہ ایک دوسرے کو ری انفورس کر سکے، کیونکہ ایک جگہ ہر چیز موجود نہیں تھی. یہی پاکستان کا مسئلہ ہے کہ پاکستان میں ہر صوبے کے پاس اپنا ایک یونیک سیٹ آف ریسورسز ہے. کسی کے پاس پانی زیادہ ہے، کسی کے پاس منرل زیادہ ہے، کسی کے پاس گندم زیادہ ہے، کسی کے پاس ہیومن ریسورس زیادہ ہے، کسی کے پاس. آپ گلگت جائیں تو وہاں جتنا لیبر ہے، وہاں جہاں اسکل لیبر ہے، وہ سارا خیبر پختونخوا سے آتا ہے، ان کے بغیر وہ نہیں چل سکتے. پھر ہاسپٹیلٹی میں جائیں تو آپ جو ہنزا کے اور اس طرح کے لوگوں کے بغیر نہیں چل سکتے. تو ہمیں ایک دوسرے کا اسکل سیٹ سمجھنا ہے اور مل کے چل رہا ہے. اچھا سر، اس پہ تو بہت ساری بات کی جا سکتی ہے، لیکن کمنگ بیک ٹو ایجوکیشن، ہمیں لگتا تھا کہ 4 ڈویژن ہم نے کر دی ہے ایجوکیشن کی. مطلب ایک ہماری ایلیٹ کلاس ہے جو کہ بیکن ہاؤس ٹائپ سکولز میں جاتی ہیں، اس کے بعد پرائیویٹ سکولز کا الگ ہے، پھر گورنمنٹ سکولز الگ ہے، اور پھر مدرساز ہیں. یہ 4 ڈویژنس تھی. وہ اس کے اوپر بھی بات کی جا سکتی ہے کہ اس نے بھی کتنا کنٹریبیوٹ کیا کہ جتنی بھی ابھی یہ جو سملرٹیز ہم نے فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں، چیزوں کے اندر ہمارے اتفاق رائے نہیں ہے. ہر پولیٹیکل
پارٹی نے مختلف سیٹ آف لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، اور وہ ہر بندہ دوسرے سے مختلف ہو چکا ہے. اب تو صوبائیت سے بھی آگے بات چلی گئی ہے. تو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد ہم پھر آئیں گے کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد جب یہ صوبوں کے پاس اختیار چلا گیا ایجوکیشن کا، تو انہوں نے ایجوکیشن کو کس طرح پرسیو کیا. تو پہلی ذرا اس ڈویژن کے اوپر اگر سر آپ کیا سمجھتے یہ ہیں؟ ڈویژن ہماری بیسیکلی اکنامک فالٹ لائنز ہے. اچھا. دیکھیں وہ جو مدرسہ ہے وہ دیکھیں وہ بیچارے غریب بچے ہیں. ہوں. کسی وڈیرے کا بچہ مدرسے میں نہیں جاتا, کسی بالکل. انڈسٹریلسٹ کا بچہ وہ جاتے ہیں بیکاز آف پاورٹی, کہ وہاں کھانا بھی ملے گا, وہاں رہائش بھی ملے گی, والدین کا خرچہ کم ہو جائے گا, وہ وہاں پڑھ بھی جائے گا, کوئی نیک بچہ بھی بن جائے گا. تو ایک وہ اس میں پاورٹی از مور ایلیمنٹ دین ریلیجن, تو اکنامک ریزن ہے. اچھا لو کاسٹ جو پرائیویٹ اسکول ہے وہ بھی ہے بیکاز آف پاورٹی, افورڈیبلٹی ہے. تیسرا گورنمنٹ اسکول ہے جو اسٹیٹ نے, شروع میں تو گورنمنٹ اسکول ہی تھے, پرائیویٹ اسکول تو 40s میں 50s 60s میں نہیں ہوتے تھے. وہ شروع میں بنے, ایکسپینشن اتنی نہیں ہو سکی, اور ایکسپینشن ہوئی تو اس کے اندر انویسٹمنٹ ان ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, ٹیچرس کی کوالٹی نہیں تھی, ٹریننگ نہیں تھی. تو اس میں کچھ اکنامک ریزن ہے, کچھ ایفیشینسی کے ریزنز ہیں, اور کچھ اسٹیٹ کا نگلیکٹ ہے. تو یہ کمبینیشن ہے جس کی وجہ سے یہ 4 ڈویژن کریٹ ہوئی. ایلیٹ کا جو آپ نے کانسیپٹ دیا ہے, ایلیٹ بھی بیکاز آف اکنامک نیڈس آف دا ایلیٹ, دے وانٹیڈ دیئر کڈس ٹو بی سکسیزفل, اور جو ان کی انہیریٹنس کو سکسیڈ کر سکیں اور ان کو آگے لے کے چل سکیں, اس کے لیے انہوں نے مل کے خود انسٹیٹیوشنز کریٹ کیے, اور ان انسٹیٹیوشنز کے اندر انہوں نے پول کیا ریسورسز کہ ان کو ہم اچھا کرتے ہیں تاکہ ایک یہاں سے ایک لاٹ نکلے جو آگے گورننس میں بھی رہے, جو آگے بزنسز میں رہے, اور وہ آگے وہاں سے باہر بھی جا سکے. تو یہ اکنامک ریزنس تھے, پھر پولیٹیکل ریزنس تھے, تو انفارچونیٹلی یہ کریکٹ نہیں تھا. ابھی سر مجھے ریسنٹلی ایک بات کر رہے تھے, ایک بہت بڑی پارٹی کے چیئرمین تھے, ان سے میں بات کر رہا تھا کہ آپ لوگوں نے بہت بڑا اسپیس دیا ایک اور پارٹی کو, اور آپ پچھلے 10 سالوں سے اقتدار سے باہر ہیں, تو آپ لوگوں نے کچھ کام ہی نہیں کیا. تو باقی کسی اور مذہبی پارٹی کی میں نے اگزامپل دی کہ دیکھیں وہ پراپر ایکٹیو ہیں, وہ اپنی چیزیں کر رہے ہیں, انہوں نے میدان نہیں چھوڑا. تو انہوں نے کہا باقی چیز آپ کی ٹھیک ہے, شاید ہم میں غلطیاں ہو, لیکن ایک چیز ہے کہ ان کے پاس ہر سال تقریباً 6 لاکھ کے آس پاس بچے مدرسے سے فارغ ہو کے آتے ہیں, اور وہ سیدھا اسی سیاسی جماعت میں چلے جاتے ہیں. تو میں 6 لاکھ بچے کہاں سے لاؤں جو میرا ووٹ بینک بنے. تو مجھے لگتا ہے کہ سر کہ جتنی یہ ڈویژنز ہیں, اس نے وہ تمام سیکٹرز کو فلرش کیا, اور وہ ڈویژن ابھی تک قائم ہے کہ ہم ہر سیکٹر کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاص طبقے کا, ایک خاص لوگوں کا قبضہ ہے. آپ کو ایسا نہیں لگتا؟ لیکن اس میں جو ویکنیس ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آج تک اس پولیٹیشین کو اکنالج ہی نہیں کیا جس نے اسکول بنائے. ہم نے اس پولیٹیشین کو ریوارڈ ہی نہیں کیا جس نے بچوں کی تعلیم پہ انویسٹ کیا. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک چکن اینڈ ایگ والا ہے کہ آپ وہ کوئی ہمارے جو سیاسی اکابرین ہیں ان کو انکریج کرتے, میڈیا کرتا, لوگ کرتے کہ نہیں آپ ہمارے لیے سڑک نہ بنائیں, ہمارے لیے اسکول بنائیں, ہمارے لیے انڈر پاس نہ بنائیں, ہمارے لیے اسکول بنائیں, ہمارے لیے بلڈنگز نہ کھڑے کریں, ہمارے لیے بچوں کے لیے اساتذہ کریں. تو ایک ڈیمانڈ سائڈ سے بھی ویکنیس رہی, لوگوں کو بھی نیچے احساس نہیں رہا کہ تعلیم پہ انویسٹمنٹ اسٹیٹ کی لوکیشن ضروری تھی. آپ یہ دیکھیں پچھلے 70 سالوں سے کتنی پولیٹیکل پارٹیز کی الیکشن کیمپین کا یہ بیانیہ ہے کہ آپ تعلیم دو اور ووٹ لو. تو جب تک تعلیم کے لیے تعلیم ووٹ کی پرائرٹی نہیں بنے گا تو ایلوکیشن آف ریسورسز کی پرائرٹی بھی نہیں. اگر آپ کو اب روڈ پہ ووٹ ملے گی, کھمبوں پہ ووٹ ملیں گے, تو لوگ پھر اسی پہ پیسے لگائیں گے. تو بات یہ ہے کہ عوام کے اندر بھی ایک بیانیہ آنا چاہیے کہ ہم اس اپنے سیاسی اکابر کو پریفر کریں جو تعلیم اور ہیلتھ اور یہ سوشل سیکٹر پہ انویسٹمنٹ کو انکریج کرے, اس کو اپنی قومی ترجیح کا پارٹ بنائے. تو جتنے لوگ کریں گے, میں آپ کو یقین سے بتا دیتا ہوں, پاکستان کا 60% بچہ جو یوتھ ہے وہ ان میں سے میجورٹی سرکاری اسکولوں میں ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ ان کے لیے کام کریں گے وہ آپ کو یاد رکھیں گے, اور وہ اپنے والدین کو مجبور کریں گے کہ آپ اس اپنے نمائندے کو ضرور لائیے گا, اس سے ہمارے اسکول اچھے بنائیں, ہم اس سے مزید بنوائیں گے. وہ ایک گھر میں ایک ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے, اور آج کے بچے بہت سمجھدار ہیں. تو آپ بچوں کے لیے کام کریں, بچے آپ کو یاد کریں. سر یہ سوال بڑا شاید آپ کو احمقانہ لگے, لیکن ایک اسکول کر ہی کیا سکتا ہے؟ آپ کے پاس کچھ ایسے مثالیں ہیں کہ آپ کہیں کہ ایک اسکول نے اس حد تک تبدیلی لے کے آئے؟ یہ سوال کرنے پہ ہم اس لیے مجبور ہیں کہ ابھی ہمیں شاید دوبارہ بیسکس پہ جانا پڑے گا کہ تعلیم کتنی امپورٹنٹ ہے, اور ایک اسکول اس علاقے میں, اس ولیج کے اندر وہ کیا کر سکتا ہے. دیکھیں جی, اسکول میں جب آپ انویسٹ کرتے ہیں نا, اس میں ہر بندہ ٹاپر نہیں آتا, لیکن اس میں ایک کلچر آف کمپٹیشن آ جاتا ہے. اس میں ایک ڈاکٹر بن جائے گا, ایک بزنس بن جائے گا, ایک اچھا کیریکٹر والا سٹیزن بن جائے گا. رسپانسبل سٹیزن بننا بھی تو ایک بڑی ضروری ہے نا, مین آف وزڈم بننا بھی بڑا ضروری ہے.
آپ نے کمیونٹی کے ویلفیئر کے لیے کہا. ہر بندے کو سی ای او نہیں بننا نا. یو ہیو ٹو میک دیم رسپانسبل ٹورڈز دیئر فیملی, ٹورڈز دیئر کمیونٹی. اور ان میں سے پھر آپ دیکھیں گے آپ کو کچھ بچے گرو کرتے ہوئے, کوئی انجینئر بنے گا, کوئی ڈاکٹر بنے گا اس ماحول کے اندر. تو ایسے بھی بچے ہیں جو بہت پور اسکولوں سے نکلے کے بہت آگے گرو کیے. آپ نے صرف ان کے لیے خواب ان کو دیکھنے کا موقع دینا ہے. لیٹ دیم ہیو ڈریمس اینڈ دین یو ول سی دے ول چیز دا ڈریمس. سو یہ آپ نا وہ ڈریمس 90% پاکستان کی جو سکسیز اسٹوریز ہیں وہ اسی طرح کے بچوں نے دی ہیں, جو انہوں نے خواب دیکھے آگے دیکھی. آپ نے ان کے لیے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے. انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ ہوگا جہاں روٹین میں 4 بچوں نے گرو کرنا تھا, وہاں 400 بچے گرو کر جائیں گے. اگر ایک اسکول میں آئی ٹی اکوپمنٹ ہے, کمپیوٹر ہے, تو وہ براؤز کرے گا, چیزیں دیکھے گا, کوئی دنیا کا پتہ چلے گا, تو وہ اس کو مزید. آپ آج ٹیکنالوجی سے کسی بچے کا آن لائن مٹیریل کا ایکسیس وہی ہے جو ایک ٹیکسس کے یا فن لینڈ کے بچے کا ہے. وہ ہی کین گو ٹو خان اکیڈمی, ہی کین ادر ٹیک ریکورس ٹو اینی آن لائن مٹیریل. اب ایپس آ گئی ہیں, چیٹ جی پی ٹی آ گیا, ڈیپ سیک آ گیا, دے کین لرن. آپ نے صرف اس کو گراس روٹ تک وہ ٹیکنالوجی کا وہ ایکو سسٹم دے دینا ہے, اور آپ دیکھیں گے آپ کو کوئی آڈیٹوریم بنانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کوئی بڑے بڑے کمرے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو چھوٹے اسمارٹ کلاس رومس بنانے جس میں یہ بچے بیٹھ کے پڑھیں, اور گھر جا کے بھی. اب جیسے افریقہ میں ہوا تھا, the concept of budget laptops is coming. اب بچے اپنے ٹیبس پہ اس پہ سیکھتے ہیں, اور والدین بھی اب ریئلائز کر رہے ہیں کہ ہمیں بچوں کو دیکھیں, بچوں پہ اب لاکھوں روپے کی اب ٹیوشن کی انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. دے کین سی لیکچرز آن یوٹیوب, دے کین سی. تو یہ اربن سے اسٹارٹ ہوگا, اور آپ دیکھیں کنیکٹیوٹی اب رورل ایریاز میں بھی جا رہی ہے, پلس آف لائن سولوشنز آ گئے ہیں. ٹیکنالوجی آپ کے سے بہت آگے چلی گئی ہے. صرف آپ نے اس کو گریپل کرنا ہے, اس اپرچونیٹی کو, اور انشاءاللہ پاکستان بچے ترقی کریں گے. اور میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں, آپ نے ابھی تک پوری طرح اسلام آباد کے اسکولس کو وزٹ نہیں کیا. جب آپ میرے ساتھ وزٹ کریں گے, ہم نے صرف 1.5-2 سال میں یہ ایکو سسٹم ڈیولپ کیا. یہ جی بی کے بھی کئی اسکولوں میں کیا ہے, اور ان بچوں کا جو لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے بہت آگے چلا گیا ہے. کیا تبدیلی آپ لے کے آئے سر اسکول کے اندر؟ اگر آپ ایک چیز سمجھ. میں ایگزامپل دیتا ہوں. ہم نے اسکولوں کے لیے کریکلم بنایا جو جی بی سے اسٹارٹ کیا تھا, ڈیجیٹل فائنینشیل لٹریسی. بچے کے لیے ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے ہاؤ ٹو ڈو اے پومگرینیٹ بزنس. تو وہ کتاب پڑھتے ہیں, اٹس لائک اے اسٹوری. اس اسٹوری پڑھتے پڑھتے اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ بزنس میں پروفٹ شیئر کیسے بنانا ہے, ریونیو شیئر کے ایگریمنٹ کیسے کرنا ہے, بینک اکاؤنٹ کیسے کھولنا ہے, بزنس پلان کیسے بنانا ہے. اور یہ ڈفرینٹ ایج گروپ کے لیے بنائے گئے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. آن لائن بینکنگ کا ایکسیس کیسے کرنا ہے, انشورنس کا ڈاکومنٹ کیسے, مطلب اس طرح کی ڈسکشن وہ خود سیکھ رہا ہے اسکول میں یہاں پر. اور یہ کریکولم اوورال چینج ہوا یا کچھ حد تک؟ اسلام آباد اور جی بی اور اب پنجاب میں بھی جا رہا ہے. تو یہ ہم نے اس میں اسٹیٹ بینک کو انوالو کیا, کار انداز پاکستان, بل میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن سے فنڈنگ کی, یہ ہوا. پھر اسلام آباد میں اور جی بی میں ہم نے انٹرپرینورشپ کا کریکلم بنایا. اس میں کریڈٹ گوز ٹو کیجریوال آف دلی. میں نے اس سے آئیڈیا لیا کہ یہ کریکلم ایسا بناتے ہیں انٹرپرینورشپ کا, تاکہ بچوں کو بزنس پروجیکٹس بنانے کی اسکل سکھائی سکے. اور نہ صرف اسکل سکھائی گئی بلکہ ان کو پروجیکٹس بنانا سکھائے گئے. آئی ول شیئر ود یو دا ویڈیوز آف دوز پروجیکٹس آف دوز کڈس. آپ اتنے خوش ہوں گے. آئی وڈ لو کہ آپ اس کو اس کے اندر امبیڈ کریں اپنے انٹرویو میں, تاکہ لوگ دیکھیں. جی بی میں کیا ہم نے 100 انٹرپرینورشپ اینڈ ٹیک فیلوز ہائر کیے, جو 200 اسکولوں میں بچوں کو یہ کراتے تھے. 3 سال ہو گئے ہیں اس کو. پھر ہم نے اسلام آباد میں ہائر کیے. پھر ہم نے اسلام آباد میں بچوں کے لیے انٹرپرینورشپ کا کریکلم نوٹیفائی کر دیا. پاکستان میں واحد اسلام آباد ہے جس کے سرکاری اسکولوں میں گریڈ 1 to 5 میں کوڈنگ اور اے آئی پڑھائی جاتی ہے. اچھا, کوڈنگ اس کا کریکلم نوٹیفائی کیا. اور اب آپ جا کے کسی اسکول کو وزٹ کریں, ہر اسکول میں آپ کو ایک کمپیوٹر ٹیچر بچے کو کوڈنگ اور اے آئی پڑھا رہا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں سر کہ کریکولم کے اندر آپ نے ایک طرف تو جو انٹرپرینورز اور اسکلز والا مائنڈ سیٹ وہ ایک طرف کیا, پھر کوڈنگ اور اے آئی پڑھانی شروع کی. اور اس کو میں نے ایک مین ایگزام سے باہر نکالا. اس کے لیے بورڈ کا ایگزام دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سیکھیں, مینڈیٹری کر دیا کہ آپ نے سیکھنا ہے, لیکن ایگزام سے نکال دیا تاکہ وہ اس ایگزام کے اسٹریس سے نکل جائے. دے شوڈ انجوائے اینڈ لرننگ. لیکن یہ تو بڑا نیو فارم آف ایجوکیشن ہو گیا سر کہ آپ نے بچوں کو پڑھا بھی رہے لیکن اس ایگزام نہیں دینا. اس سبجیکٹ کے انٹرپرینورشپ میں کیا ایگزام لیں گے, اس کا پروڈکٹ دیکھیں گے بجائے. ہی شوڈ انجوائے اینڈ لرن. اٹس اے اسکل نا, اٹس ناٹ این ایگزام کہ آپ اس کا کوئی رٹا لگا کے اے بی سی ڈی ایم سی کیوز ہو. نہیں, وہ پروجیکٹ بناتا ہے. اس سے پروجیکٹ بیس لرننگ ٹائپ سمجھ لیں وہ ہے, اور اس میں ان کا انٹرسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر ہم نے اس کے جی بی میں بھی اور اسلام آباد میں بھی ہم نے انٹرپرینورشپ کے, پھر ہم نے بازارس کیے, بچوں نے اپنی پروڈکٹس لا کے دکھائیں, بتایا ہم نے یہ کیسے بنائی ہے, کیسے سیل کریں گے, اور یہ کیا. تو آپ اگین اسکولوں کا وزٹ کیجیے گا, آپ دیکھیے گا یہ ہوا ہے. پھر ہم نے انوائرمنٹل لٹریسی کا کریکلم بنایا, اس کو رول آؤٹ کیا. پھر ہم نے 6 to 10th ٹیک لٹریسی کا ایڈیشنل مشین لرننگ 6th 7th 8th میں کیا. اچھا, یہ پڑھا کون رہا ہے کوڈنگ اور نہیں آئی, اس کے لیے میں نے 90 سے 75 انجینئرز ہائر کیے
جو کہ نسٹ کے جو پڑھا رہے ہیں بچے. پھر ہم نے انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی IST جو کہ SPD کے نیچے ایک ٹیکنالوجی کا ادارہ ہے, اس سے 150 انجینئرز ہائر کیے جو 6 سے 10ویں تک کے بچوں کو یہ مشین لرننگ اور ڈیٹا سائنس, ڈیٹا انالیٹکس پڑھا رہے ہیں. پھر ہم نے اسکولوں میں انٹروڈیوس کیا مائنڈ گیمز, بچوں کو چیس اینڈ اسکریبل اور یہ اور وہ, تاکہ ان کو اسٹریٹجی ڈیولپمنٹ, کریٹیکل تھنکنگ, پرابلم سالونگ کی انڈرسٹینڈنگ ہو. اور یہ بات میں نے آغا خان کے اسکولوں میں دیکھی تھی. وہاں پہ بچے بریک میں چیس کھیل رہے ہوتے تھے تاکہ اسٹریٹجی آئے, آگے پیچھے, ہاؤ پلس مائنس, کریٹیکل تھنکنگ کیسے جانا ہے, اس کو سوچنا ہے, وہ ان کی عادت ڈیولپ ہو. پھر ہم نے ایک میتھس لیب کا کانسیپٹ لایا. میتھس لیب یہ نسٹ کا اسٹارٹ اپ تھا, اس کو میں لے کر آیا. اس کو میں نے کہا کہ آپ یہاں بناؤ. اچھا, وہ ایک بڑا کلرفل ایکو سسٹم ہوتا ہے جس میں بچے بلاکس کے ذریعے, ربڑ بینڈ کے ذریعے اور اسکوئرز, ریکٹینگل سیکھتے ہیں, یہ کیسے کرتے ہیں, ان کا کیسے نکالتے ہیں. تو میتھس کی ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہم نے اس میں کی. پھر آپ جائیں گے, ہم نے پوڈ کاسٹ رومس بنائے اسکولوں میں تاکہ پبلک اسپیکنگ اسکلس, کیونکہ نوکری 75% آپ کی کمیونیکیشن اسکل ہے. تو بچے اس میں ڈفرینٹ ٹاپک ریسرچ کرتے ہیں, آپس میں ڈبیٹ کرتے ہیں, اور ان کو یوٹیوب چینلز آپ نے کالجز میں دیکھیں وہ کریں. ہم نے فارن لینگویجز کی ٹریننگ شروع کی اسلام آباد کے اسکولوں میں. ایک بیچ گریجویٹ کر گیا, دوسرا بیچ اس میں اسپینش بھی ہے, جرمن بھی ہے, جیپنیز بھی ہے, چائنیز بھی ہے, فرینچ بھی ہے, عربک بھی ہے. اس وقت 17 اسکولوں میں وہ ہو رہا ہے. اس میں ہمیں اویلیبلٹی آف ریسورسز کا مسئلہ ہے, لیکن اسٹارٹ تو کر دیا. پھر سمر کیمپس کیے ہم نے تاکہ بچوں کو انگیج کریں. ایک آپ چھوٹی سی چیز دیکھ لیں, اس دفعہ جو اس ایئر کے ایڈمیشنز ہوئے تھے اس میں 40,000 اپلیکیشنز میں سے 10,000 اپلیکیشنز وہ تھیں جو پرائیویٹ اسکولوں نے سے لوگ واپس آئے پبلک اسکولوں میں. وہ آپ کو ڈیٹا میں دے دوں گا, تو وہ کچھ دیکھ کر آئیں. پھر آپ کو دیکھیں جی, یہ مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے بچے ہیں, آپ ان کی BMI کیلکولیٹ کر, BMI از باڈی میس انڈیکس, ان کا ویٹ اور ہائٹ کے حساب سے. تو ان میں سے 40% بچے ہیں جن کا ویٹ اور ہائٹ کم ہے, ان کی بیکاز آف لیک آف نیوٹریشن ان کی وہ. تو ہم نے اسکول میلز پروگرام شروع کیا. تو بچوں کو اب دوپہر کے 11 بجے پرائمری کے بچوں کو کھانا ملتا ہے. اسے کھانے سے کیا فائدہ ہوا کہ اٹینڈنس ریٹ 65% سے 98-99% ہو گیا, انرولمنٹ 25% بڑھ گئی, کوالٹی کھانا ملنا شروع ہو گیا. پھر آئی اسکریننگ شروع کر دی, فری کلاسز شروع کر دی. پھر ان کو میں نے یونیورسٹیز میں ٹور کیمپس ٹورس کرانے شروع کر دیے. پھر اب میں سیکٹری اسپورٹس بنا تو ان کو میں نے فری ٹریک سوٹس دیے. آپ یہ دیکھیں نا کہ پیڈل ٹینس کورٹس ایلیٹس کی گیم ہے, سرکاری اسکولوں میں لے آئے, بننے شروع ہو گئے. 5 بن گئے ہیں, 5-10 اور بن رہے ہیں. یہ GB میں بھی کر رہے ہیں, فٹ سولز لا رہے ہیں, مائنڈ گیمز بنا رہے ہیں, ان کو اکوپمنٹ دے رہے ہیں, کٹ دے. تو بات یہ ہے کہ نہ خواب دیکھنے پہ پابندی ہے, نہ خوابوں کو چیز کرنے پہ پابندی ہے. آپ کام شروع کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہیں, راستے نکل آتے ہیں. اور سرکار سے اگر پیسے کی شارٹیج بھی ہوئی ہے تو CSR سے پیسے ملائے, پارٹنرز ملے ہیں, لوگوں نے کام کیا ہے اور بڑا اللہ کا کرم ہوا. آپ آج کہاں سے آ رہے ہیں سر؟ میں آج ایک اسکول میں گیا تھا, میں اسلام آباد کالج فار بوائز کا پڑھا ہوں. تو وہاں پہ میں نے 85 میں میٹرک کیا تھا. تو میرے اسکول کے سینئر تھے جوائنٹ چیف ظاہر شمشاد صاحب, جنرل صاحب. تو آج سے 1 مہینے میں نے ان کو پہلے کہا, ملے, کہیں ملاقات ہوئی. میں نے کہا سر آپ کبھی اپنے اسکول نہیں آئے 30 سال سے؟ کہا جی بالکل میں نے آنا ہے. تو میں کہا آئیں. پھر آپ آج وہ آئے تھے اپنے اسکول ایفٹ 4 میں. تو پھر میں بھی ان کو ہوسٹ کرنے گیا وہاں. تو بچے بڑے ایکسائٹیڈ تھے. جوائنٹ چیف 4 اسٹار ان کے اسکول کا, اس نے اپنے سارے کلاس فیلوز بلائے. وہ بھی بڑے سیلیبریٹیز تھے, کوئی انجینئر تھا, کوئی سائنٹسٹ تھا, کوئی ڈاکٹر تھا, کوئی کہا تھا. انہوں نے اپنے اساتذہ کو بلایا, سیلیبریٹ کیا, ہی ٹوک اراؤنڈ. اور وہ انتہائی خوش ہوا کہ وہ کالج جو چھوڑ کے گیا تھا اب کتنا اپ گریڈ ہو چکا ہے. ٹیکنالوجی, لیبس, کروم باکس, پیڈل ٹینس کورٹ, مائنڈ گیمز, لائبریریز, جمنیزیم دیکھا. انہوں نے کہا اسکول کے اندر جمنیزیم. اینڈ دین ہی اناؤنس سرٹن تھنگس فار اسکول ان کو سپورٹ کے لیے. تو ہم اس طرح کی چھوٹی چھوٹی نا ڈور اوپننگ کرتے ہیں اور خوشیوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں امید کو رکھتے ہو, یہی تو امید ہے. تو آپ کو لگتا ہے سر یہاں پہ عموماً جب کسی بھی گورنمنٹ کے اندر کوئی بھی پالیسی لانی ہوتی ہے نا تو بہت ساری پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک طرف اگر آپ کوئی پالیسی چینج کرنا چاہ رہے ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ کریکولم کو مینڈیٹری کر دیا لیکن اس کو ایگزام اس نے نہیں دینا, تو یہ چیز لانا یا فیڈرل اسٹرکچر کے اندر یا آئین یا قانون کے اندر, اس کے لیے آپ لوگوں نے کوئی چینجز کی؟ یہ پالیسی کیسے لے کے؟ پالیسی یہ ہے کہ یہ وہ چیز تھی جس کے لیے کیبنٹ جانا ضروری نہیں تھا. اچھے کام کے لیے پوچھنا ضروری تھوڑی ہوتا ہے. اچھا کام کر دیتے ہیں, جب زیادہ پوچھتے ہیں تو پھنس جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اس سے بھی مشورہ کرو, اس سے بھی مشورہ کرو, پھر کام نہیں ہوتا. اچھا کام یہی ہوتا ہے. تو میں نے بہت کم مشورہ کیا, کام کر کے شاباش لے لی, ٹھیک ہے نا, تو پھر بتا دیا, وہ ہم نے اون کر لیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ اسٹرکچر تھا اس کو ہم نے اپ گریڈ کیا, اور وہ جو نئی آئیڈیاز تھی اس کو اسٹرکچر کا ماتحت ہی اس کو انٹیگریٹ کر دیا تاکہ وہ بھی چلے, یہ بھی چلے. اور اس کے رزلٹ بھی سامنے آ رہے تھے. Kids were excited, parents were excited, teachers were excited.
اور ٹیچرس کو گرانٹس دی, ٹیچرس کو آنریریمس دیے جو اچھے پرفارمنگ ٹیچرس تھے, کمپٹیشنز ہو گئے اسپورٹس کے, اکیڈیمک, پبلک اسپیکنگ. اور ابھی جیسے میں سیکٹری آئی پی سی تھا, جو جتنے میں نے ٹاپ پرفارمر بچے تھے میٹرک اور ایف ایس سی کے, ان کو میں نے اپنے دفتر میں بلایا, اپنے ہالس میں بلایا, ان کو ریوارڈس دیے, ان کو تحفے دیے, میں خود جا کے ان کے لیے تحفے خریدتا رہا, خرید کے ان کو دیے. تو میں ان کو میں اصل میں اپنی زندگی کو ری لیو کر رہا ہوں اسکول کی. تو میں بس وہ جاتا ہوں کہ جو چیز میرے زندگی میں نہیں ہوئی وہ اب ان کو دیتے ہیں. اور یہ دوسری سر چیز کہ یہاں پہ آپ کو یہ ایکسپیرینس یا یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ ایگزام دینا اتنا ضروری نہیں ہے, لرننگ زیادہ ضروری ہے, اور اس کانسیپٹ کے اوپر یا ہم کیوں کام نہیں کر سکتے اس وقت؟ یہ آئیڈیا ہے بھائی, یہ بھی کسی سے پوچھا, کسی کو دیکھا, کوئی ہارڈ کور میں نے کہیں سے سیکھا تو نہیں تھا, لیکن میں نے زندگی میں دیکھا نا, ہمارے کئی جو ٹاپرس تھے, جو اچھے پوزیشن ہولڈرس تھے, وہ ہم سے پیچھے رہ گئے. اس کا مطلب ہے کہ کمپیٹیٹیو اکیڈیمک کمپیٹیٹیونیس میں نمبر 1, نمبر 2, 3 ہونا ضروری نہیں ہے. سم ٹائم بیک بینچرز ٹیک دا لیڈرشپ رول. آپ کو اسٹریٹ اسمارٹ ہونا چاہیے, آپ کو بیسک اسکلس ساری آنی چاہیے. نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3 کی گیم سے نکال دیں بچوں کو, ان کا ایک لیول, ایک بینڈ بنا دیں کہ یہ سیٹسفیکٹری بینڈ ہے, یہ گڈ بینڈ ہے, یہ ویری گڈ بینڈ ہے. اس بینڈ پہ لانے کے لیے آپ نے بچوں کو انکریج کرنا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ کمپیٹیٹیونیس میں آپ یہ دیکھیں, ضروری نہیں ایک بچہ اکیڈیمکلی 100% ہو سکتا ہے وہ اسپورٹس میں اچھا ہو سکتا ہے وہ ڈیبیٹنگ میں اچھا ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی اور اسکل سیٹ ہو سکتا ہے وہ میتھس میں اچھا نہ ہو لیکن جیوگرافی میں اچھا ہو, وہ فزکس میں اچھا ہو. تو آپ وہ یہ کہتے ہیں اس کو دیکھیں اس طرح اینگل سے جو اس کا اچھا اسکل سیٹ ہے. اس کو ہمیں ہر چیز میں وہ کہتے تھے کیوں فلاں میتھس میں نمبر کم ہے یا نہ لائق ہے, بھائی کیوں اس کو میتھس اس کا اسکل سیٹ ہی نہیں ہے, اس کے ایپٹیچیوڈ ہی نہیں ہے. آپ اس کے ایپٹیچیوڈ کے حساب سے اس کو اسیس کریں. ہو سکتا ہے کوئی بزنس میں اچھا ہو, کوئی انجینئرنگ میں اچھا ہو, کوئی اس کے ٹیکنیکل اسکلس میں اچھا ہو, اور وہ اس میں آگے چلا جائے. تو یہ دنیا میں یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ دنیا میں کئی دفعہ ہائیسٹ پیڈ جابس جو ہوتی ہیں وہ ونڈو کلینر جو والا بندہ ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے. تو آپ نے تو عزت کا مقام بنایا ہے نا کہ یہ ٹاپ کر گیا تو اسی کی عزت ہے, یہ تھوڑی ہوتا ہے. عزت اسکل کی ہوتی ہے, اور اس کی آپ کی گریٹنس اور آپ کی جو ہوتی ہے نا آپ کی سکسیس کا تعلق پوزیشن سے اور نمبر 1 ہونے سے نہیں ہوتا. سر آپ تو فیڈرل سیکرٹری رہے ہیں, اہم عہدے پہ رہے, ایجوکیشن میں بہت سارا کام کیا اور ڈفرینٹ صوبوں کے اندر کیا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو مارکنگ کا کرائٹیریا ہے اس کو بدلنا چاہیے؟ اس کا بھی حل بتا دیتا ہوں, یہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اب آگے اے آئی, آپ نے ایگزام دیا, اسکین ہوا, اے آئی نے اسیس کر کے آپ کو رزلٹ دے دیا. یہ میں نے کیا ہے, میں نے ٹیچرس کی ریکروٹمنٹ کی تو 45,000 ٹیچروں کا ایگزام تھا. ویسے 6-8 مہینے لگ جاتے ہیں ان کو اسیس کرنے میں. ایک دن میں وہ سارا اسکین ہوا, اے آئی نے اس کو اسیس کیا کہ اس نے صحیح لکھا ہے, وہی مارکنگ ہو کے آ گئی, شام کو رزلٹ لگ گیا, ختم. اے آئی تو دو کر ہی تھے. اے آئی کے پاس مشین لرننگ کے تحت وہ ساری ایبلٹی ہے کہ پاکستان کے انوائرمنٹل پروٹیکشن کے کیا کیا ایشوز ہیں. آپ نے جواب لکھا, آپ نے جو بھی جواب لکھا اے آئی نے اس کو کمپیریٹیولی ریٹ کر دیا جو باقیوں کے ساتھ ملا کر, اور آپ کا رزلٹ آ گیا. ایم سی کیوز کو آپ اسکین کر کے فوراً چیک کر سکتے ہیں. تو مارکنگ از موونگ ٹورڈز ٹیکنالوجی لیڈ انٹرونشن. اور آپ سبجیکٹیو چیز بھی لکھیں گے, آپ ایسے اچھا لکھیں گے, اے آئی یہ تو بتا دے گی نا کتنی گرامر کی غلطی ہیں, کتنی پنکچویشن کی غلطی ہیں, کتنی اسپیلنگس کی غلطی ہے, کہ جو چیز پوچھی نہیں تھی وہ آپ نے لکھ دی ہے, جو لکھنی تھی وہ نہیں لکھی. وہ ساری چیزیں آپ اس کے پرومپٹس میں ہر چیز ڈال دیں گے. تو ہمارا وہ ہم نے نسٹ اور ویڈل بورڈ کے ساتھ مل کے پورا سسٹم بنایا تھا, تو آپ کو کبھی اس کی بھی پریزنٹیشن دکھا دیں گے. دیکھیے دنیا بہت آگے جا رہی ہے. مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی پالیسی تو نہیں بدل سکتے لیکن شاید اے آئی ہمیں سب کچھ یہ بدل کے دے دیں. دوسرا یہ ہے سر کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ہم ٹیکنالوجی یا آئی ٹی کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہمارے انٹرنیٹ اور انٹرنیٹ تک ایکسیس اور سروسز وہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. تو اس پرابلم کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ اے آئی ہمارا کچھ وہ کچھ کر لے گی؟ نہیں بالکل کر لے گی. وہ یہ ہے کہ پرابلمس کئی دفعہ نا ٹیمپرری ہوتے ہیں اور 90% لوگوں تک ایکسیس پہنچ جاتا ہے. اور جس نے پڑھنا ہوتا ہے وہ تو بالکل دیکھیں, لوگ اپنی بچیوں کی شادی کے لیے اور اپنے بیٹے کی شادی کے لیے لاکھوں روپے سیو کرتے ہیں ان کی تعلیم کے لیے, اور ان کو اس طرح کا گیجٹ رہنے کے لیے اس کا 1/10 بھی لگا دینا تو ان کی زندگی سنور جائے. اب اپنی وہ جہیزوں کے لیے کھانے میں اتنے بلانے ہیں, اتنے مشران نے آنا ہے, اتنے لوگوں نے آنا ہے, تو وہ خرچہ نہ کرے, یہ خرچہ کر دے. اگر آپ کی انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی تھوڑا سا باہر سے سست کر گھر میں لگا دینا ڈیوائس, تو پہلے چیزیں تو ہر چیز ہر مسئلے کا حل ہے. ایک وقت کا کھانا کم کھائے نا, اپنی اولاد پہ انویسٹ کریں, کیونکہ اولاد کو آپ وہ خود نہیں ہے, آپ لائیں. یو آر رسپانسبل فار دیئر پروٹیکشن, فار دیئر نرشمنٹ.
and for their academic excellence. You have to invest your time, your money, your energy. سر یہ پیرنٹس عموماً میں نے بہت سارے اسکول جو پرنسپلس ہوتے ہیں پرائیویٹ اسکولس کے ان کو دیکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ پیرنٹس آتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کی جتنی بھی فیس ہے ہم دیں گے, بس ان بچوں کو پڑھائیں, جو کچھ کرنے کریں. کہ اس کے بعد کہتے ہیں سالوں سالوں تک اسکول کی سائٹ پہ نہیں آتے ہیں, پوچھتے نہیں ہیں. صرف کوئی بہت بڑا پرابلم ہو جائے تو آ جائیں گے, پھر بھی آپ کو کہیں گے کہ آپ دیکھ لیں, آپ فیصلہ کر لیں کہ کیا کیسے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ایجوکیشن ہے یہ خالی اسکولس کا کام نہیں ہے, اس میں پیرنٹس کا برابر کا رول ہے؟ 60% پیرنٹس کا رول ہے, کیونکہ زیادہ ٹائم وہ گھر گزارتا ہے. دیکھیے میں اس میں ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں. اگین مائی فادر جی, میرے ہر استاد سے وہ نرسری سے رابطے میں تھا, میری شام کو ڈائری چیک کرتا تھا, میرا ہوم ورک کراتا تھا 8ویں جماعت تک, اور 8ویں جماعت یا 9ویں جماعت تک میرے ایگزام اگر 15 دن بعد ہونے ہیں تو وہ 15 دن پہلے 20 دن پہلے آ کے میری ساری ڈائری کھول کے بیٹھ جاتا تھا, اور اس سے میرے لیے سوال نامے بناتا تھا, اور میں جگہ چھوڑتا تھا, اور شام کو آ کے چیک کرتا تھا, اور ایگزام کے دن آخری ٹائم تک مجھ سے سنتا ہوا جاتا تھا ہال کے باہر. اور لیکن جب ایگزام ہو جاتا تھا پھر کہتا تھا ناؤ اٹس اوور, اب جو کر دیا جو اللہ کی مرضی. تو وہ اس طرح کی توجہ آپ کو چاہیے والدین کی. اس کے بغیر میں وہ نہیں دے سکا اپنے بچوں کو. میری قسمت اچھی ہے کہ میرے بچے ماشاء اللہ سیلف لرنر اچھے تھے, لیکن ہم ان کا اساتذہ کے ساتھ میں رابطے میرا پتہ چلا ڈیفیشنسیز کیا ہیں. وہ اساتذہ سے رابطہ بڑا ضروری ہے, تعلق بڑا ضروری ہے, اور بچوں کو یہ گائیڈ کرے کہ اپنے پی ایس میں اپنے سے 1-2 سال بڑے لوگوں کے ساتھ بھی تعلق رکھا کرو تاکہ کچھ لرننگ ہو. وہ آپ اپنے پیئرز میں رہ جاتے ہیں, وہ کمپٹیشن میں آ رہتا ہے. جو آپ کا سینئر ہوتا ہے وہ آپ سے انسیکیور نہیں ہوتا, وہ آپ کو اچھا گائیڈ بھی کر دیتا ہے, بیٹے تم یہ بک پڑھو, یہ تم فلانی جگہ سے پتہ کرو, کیونکہ وہ اس سے گزر چکا ہوتا ہے, وہ اس کو سکسیزفلی. تو یہ بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ورٹیکلی بھی سینئرز کے ساتھ رابطے میں نہ کریں. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو بچے ہیں وہ زیادہ اٹریکٹ ٹورڈز ٹیکنالوجی یعنی ٹیبلیٹس بھی زیادہ ہے, پیرنٹس بھی خود کو ذرا سائٹ پہ کر کے ان کو ٹیبلیٹ پکڑا دیتے ہیں اور آپ نے اس کے اوپر کرنا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ شاید جو ہماری اس وقت کی اسکولز یا جنریشنس تھی وہ تو ذرا ٹیکنالوجی سے ابھی بھی فزیکل بک پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں, ای بک اتنا نہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ بچوں کے اندر یہ ٹینڈنسی اب زیادہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کے اوپر زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے بحیثیت کسی کی پڑھانے یا سکھانے کے؟ نہیں, ٹیکنالوجی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ٹیکنالوجی از اے ٹول فار دیم نا. پہلے وہ انٹرنیٹ سے سرچ کر لیتے تھے, اب اے آئی کے ذریعے سرچ کر لیتے. اٹس اے ٹول فار دیم ٹو انڈرسٹینڈ. دیکھیں اب اے آئی ٹیوٹرز آ گئے ہیں اس کے خان اکیڈمی کے خانمی کو. وہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ مجھے یہ میتھمیٹکس کا یہ مسئلہ سمجھائیں, وہ آپ کے ساتھ کنورس کرتا ہے کہ اس اسٹیپ پہلے یہ اسٹیپ کرو, پھر آپ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں ہے, مجھے دوبارہ سمجھاؤ. اچھا تمہیں سمجھ کیوں سے نہیں ہے, وہ پوچھتا ہے آپ سے. وہ ایک کانورسیشن میں مشین لرننگ کے ساتھ پرسنلائز ہو جاتا ہے. تو ٹیکنالوجی از گوئنگ دیٹ وے کہ آپ کے ساتھ وہ کانورسیشن کرتا ہے اور پھر بتاتا ہے کہ نہیں تم اس طرح سیکھو, تو تم اس کو ریفر کرو, تم اس طرح سیکھو, میتھس کو, انگلش کو, فزکس کو, میتھس کو. سو دے آر لائک ہیومن روبوٹس جو آپ کے ساتھ. تو اٹس ناٹ اباؤٹ ٹیچنگ ہو رہی ہے, صرف مے بی اسمارٹر ٹیچرز آر ان دا مارکیٹ. تو اور وہ اویلیبل ہے, اور سونر اور لیٹر یہ ہر جگہ پہنچ جائے گا. یہ آپ کی سوچ ہے کہ یہ اسلام آباد میں پہنچ گیا ہے, ایون گلگت میں پہنچ گیا ہے, اسکردو میں پہنچ گیا ہے, ریموٹ جہاں انٹرنیٹ ہے اور تھوڑا سا ایکسیس ہے. صرف یہ ہے کہ پاکستان کے جو لیڈرشپ ہے بیوروکریٹک زیادہ, پولیٹیکل کام. یہ کام ڈلیور تو ہم نہیں کرنا ہے نا. پولیٹیکل لیڈرشپ آپ کو کہتی ہے, وہ کبھی نہیں کہے گی کہ میرے بچوں کو پڑھنے نہ دو. وہ تو کہیں گے کس طرح سے آپ ہمیں پالیسی کی سجیشنز دو. تو یہ سجیشن تو ہم نے دیکھا. یہ آسان کام نہیں ہے, اس میں پیشن چاہیے. تو پیشن چاہیے, اس میں لوگوں سے ملنا چاہیے کیسے دنیا میں بیسٹ پریکٹسز ہو رہی ہیں. اور آپ کو نا کوئی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو میکسیمم ایک ہفتے میں پتہ چل جائے گا ایڈ ٹیک کے سولوشنز کیا ہیں, فاؤنڈیشن لرننگ کی کس طرح کرنا ہے, فزیکل ایجوکیشن میں کیا کیا بیسٹ پریکٹسز چل رہی ہیں, انٹرپرینورشپ کہاں سے پڑھنا ہے. کوئی مسئلہ کام نہیں ہے, ہم جیسے لوگوں کو ایکٹیو ہونا ہے. لیکن سر اس میں پھر بھی بات وہ آ جاتی ہے کہ کیا اس وقت جو یہ کرنٹ استاذ کا رول ہے, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میں بتاتا ہوں. کرنٹ استاد کا رول کلاس روم مینٹور کا ہو جائے گا. اچھا, کہ وہ بچے کو آرگنائز رکھے گا, ڈسپلن رکھے گا, اس کے ساتھ کاؤنسلنگ کرے گا, اس کے مسائل کو سمجھے گا, گھر کے پرابلم, اس کی صفائی کا خیال رکھے گا, اس کو اسپورٹس میں فیسیلیٹیٹ کرے گا, اس کی پریزنس اٹینڈنس کو مانیٹر کرے گا. اور اگر وہ بچے کو اے آئی سے سمجھ نہیں آ, ٹیکنالوجی سے سمجھ نہیں آ رہا ہوگا, اس میں دین وہ انٹروین کرے گا. جیسے آپ کا کرکٹ ہے, کرکٹ میں پہلے ہر چیز امپائر کے پاس تھی. اب امپائر کے پاس کیمرہ بھی ہے, امپائر کے پاس تھرڈ ریفری بھی ہے, امپائر کے پاس وہ جو آپ کو وہ ٹیکنالوجی بھی ہے کہ جو بال رب کر کے جاری ہوتی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہے.
4 4 کیمرے لگ گئے ہیں. تو پہلے اس کے بغیر پیر اکیلا کرتا تھا, وہ بھی آپ مان لیتے تھے. اب اس کے ٹولز آ گئے, وہ اس کو ہیلپ کر رہا ہے. تو ٹیچر ول بی این امپائر ٹائپ person in a room. With the help of all the gadgetries, he will be able to guide the student to do the right thing. لیکن سر عموماً یہاں پہ یہ ہے کہ ٹیچر اس طرح خود کو اپ گریڈ نہیں کر پاتے, ٹریننگز ہو نہیں پاتی. اکثر بچے زیادہ جانتے ہیں اپنی ٹیچر کے, اور وہ سرکاری استاذ ہوتا ہے, اس کو نکال بھی نہیں سکتا گورنمنٹ, اور اس کی کوئی وہ کرائٹیریا بھی نہیں ہے ٹیچروں کا کہ یہ اچھا پرفارم کر رہا ہے, یہ نہیں کر رہا, اس کو باہر کرو اس کے اندر. یہ بڑا مسئلہ ہے. نہیں, ایک تو ریزلٹس بیسڈ ہو جائے گا نا, تو ریزلٹس بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹیچر کی کیا پرفارمنس ہے. دوسرا, گورنمنٹ ٹریننگس پہ بہت زیادہ انویسٹ کرتی ہے. اٹس اباؤٹ دا کوالٹی آف ٹریننگ اینڈ اسیسمنٹ آف ٹریننگ. وہ ضرورت, وہ آپ کی بات ہے, دس از اے ویکسٹ لنک ان دا ہول سسٹم. اصل بات ہے کہ وی شوڈ لیور ان دا بیسٹ پیپل ٹو بی انڈکٹیڈ ان ٹیچنگ کیڈر. ٹیچنگ کیڈر کو اتنا گلیمرس کریں, ان کی انسینٹیوز بہتر کریں. ابھی بھی بہتر ہے, لیکن انسینٹیوز اتنے بہتر کریں کہ دا بیسٹ شوڈ جوائن دا ٹیچنگ پروفیشن, اور وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرے. جو ابھی تک ہے کہ ہم نے پروموشنس کو پرفارمنس اور ان کی ٹریننگ کے ساتھ لنک نہیں کیا. وہ لنک کر دیا تو پھر آپ دیکھیں گے ان کی کوالٹی بھی امپروو ہوگی. ٹھیک ہے. اور دوسرا سر یہ ہے کہ یہاں پہ اب ایک اور ٹرینڈ ہے جو ہوم اسکولنگ کا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوم اسکولنگ اور یہ جو اسکولز میں جانا, ان دونوں میں واضح فرق ہے, لیکن کیا ہوم اسکولنگ بہتر ثابت ہو سکتا ہے؟ ویسے میرا ذاتی اوپینین میں تو ہوم اسکولنگ نہیں اچھی. اس کی وجہ بتا دیتا ہوں کہ بچے کی سوشل اسکلس بھی ہونی چاہیے. لوگوں سے ملنا جلنا ہے, انٹریکشن ہے, پیئر لرننگ ہے, کلیبریشن ہے, کوآپریشن ہے, اساتذہ سے ملنا ہے, ان سے سیکھنا ہے. اسٹریٹ اسمارٹ کو گرے گا, کو چوٹ لگے گی, کوئی کھیلے گا, کو مل کے کام کرے گا. بہت ساری سوشل اسکلز ہیں وہ جو اسکول میں جا کے سیکھتے ہیں. تو مے بی کچھ بچے جن کا کوئی سائیکلوجیکل ایشو ہو, یا جن پہ اسٹریس کا ایلیمنٹ ہو, اور پیرنٹس کو خطرہ ہو کہ وہ زیادہ ایکسپوز ہو جائیں گے, بلی ہو جائیں گے, سبجیکٹ ٹو بلی, تو ان کے لیے تو شاید یہ ایک کین بی این ایکسیپشن, اٹ شوڈ بی دا رول. اسلام آباد کے اسکول سر, یہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ تقریباً بہت سارے لوگ پرائیویٹ سے آ رہے ہیں اور وہ داخلی کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ایسے بھی میں جانتا ہوں کہ فار فرام ایریاز کے, باقی ڈسٹرکس کے, پنجاب کے یا خیبر پختونخوا کے, وہ بھی اسلام آباد آ رہے ہیں, شفٹ ہو رہے ہیں. صرف اس لیے کہ اسکولس یہاں پہ کافی اچھے ہیں. اس وقت اسلام آباد کی کتنی اسکولس میں سر آپ نے لیبس لگائے ہیں, کمپیوٹر لیبس لگائے ہیں؟ 95% میں. اور یہ ٹوٹل کتنے اسکولس ہیں؟ 432, 2.5 لاکھ بچے ہیں. اور اس میں تمام لیٹسٹ ٹیکنالوجیز جتنی ہو سکتی ہے, جتنی ہیومنلی پاسبل ہے. کہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہر جگہ 100% ہے, لیکن اٹ ہیز ریچڈ ایوری ویئر. اور اس کا امپیکٹ آپ ابھی کیا دیکھ رہے ہیں, کیا آ رہا ہے, کیا انرولمنٹ بڑھی ہے, انڈکشن کی کوالٹی بڑھی ہے, اور اٹینڈنس بڑھی ہے, اور ریزلٹس بھی بہتر ہوئے. اس سال ریزلٹس بھی بہتر ہوئے. تیسری بات یہ ہے, لوگوں نے سرکاری اسکولوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر وہاں لوگ زیادہ انویسٹ کرتے ہیں. جب اسٹیٹ اور گورنمنٹ کے لوگ دیکھیں گے نا کہ یہاں پر یار ہمارے کولیگس کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں, بزنس مین کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں, تھوڑا ہائی اینڈ کراؤڈ بھی پڑھ رہے ہیں, تو پھر توجہ زیادہ بڑھتی ہے. تو پھر توجہ بڑھانے کے لیے دیکھیں نا, تو پھر ضروری ہے کہ اس کی کوالٹی امپروو ہو. غریب کے بال کو کون پوچھتا ہے, آپ پرفارم کریں, اچھا بنائیں. دیکھیں نا, غریب آدمی ہیرو بن جائے تو سب اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ہم نے اسکولوں کو گلیمرائز کرنا ہے تاکہ سب اس کے پیچھے لگ جائے. وہ ایک بندہ ہوتا ہے, وہ اسمارٹ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں یار روڈ پہ پھرتا تھا, پوچھتا نہیں تھا, وہ ایک فلم میں چانس مل گیا, اس کے بعد سارے میرے پیچھے ہیں. یہی ہے, ہم نے ان کو اسکولوں کو اس طرح کریں کہ سکسیس اسٹوری بن جائیں, سارے آپ کے پیچھے آ جائیں گے. اور آپ کو لگتا ہے سر کہ یہ جو اس وقت یونیورسٹیز جو ہے, یہ جو اسکلڈ لیبر نہیں دے پا رہی یا اسکلڈ پیپل نہیں دے پروفیشنلز نہیں دے پا رہی, ان کا بنیادی مسئلہ اسکول سے شروع ہوتا ہے, یا ابھی وہ خالی یونیورسٹیز کے اوپر یہ برڈن ہے کہ ان کے اندر بہت سارے یونیورسٹیز میں دیکھیں نا, جو پرائمری اسکول اور سیکنڈری اسکول ہے, یہ ہے آپ کا رائٹ. ہائر ایجوکیشن آپ کا رائٹ نہیں ہے, یہ ہے پریولیج. دا بیسٹ شوڈ گو ٹو دا ہائر ایجوکیشن. آپ نے پھر بھی ہر یتیم مسکین کو کہا کہ تم نالائق ہو, لائق ہو, تم جاؤ. اب یہ تو اس طرح کام نہیں چلتا. دنیا بھر میں آپ کیمبرج جائیں, آکسفورڈ جائیں, LSE جائیں, کرینفیلڈ جائیں, جس کو وہ ایک لیول پہ آپ کو GRE کے ایگزامس اور SAT کے ایگزام کے بغیر آپ کو گھسنے نہیں دیتے. یہاں آپ ہر ایک بندے کو کہتے ہیں تم یہ کر لو, یہ کر لو, اس کے بعد وہ جاب کے لیے پھر رہا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ امپلائبلٹی بھی دیکھنی ہوتی ہے کہ اس کی امپلائبلٹی کی. تیسری بات یہ کہ ابھی بھی جو یونیورسٹیز ہے نا, اس کی فیکلٹی کی ڈیولپمنٹ میں اتنا کام نہیں, وہ زیادہ ضروری ہے. اور تیسری بات اگین یہ ہے کہ جو بیسٹ یونیورسٹیز ابھی بھی ہیں پاکستان میں, 10-12 اچھی یونیورسٹیز ہیں جنہوں نے فوکس کیا, اکاؤنٹیبلٹی کی ہے, وہاں کام اچھا ہو رہا ہے. جہاں نہیں ہو رہا تو بس بیڈ لک ہے, لیکن مزید یونیورسٹیاں کھولنا. تیسری بات, ہاں یونیورسٹی لرننگ کی اسپیس بھی جگہ بھی ہوتی ہے. تو مثال کے طور پہ لاہور میں, پشاور میں, کراچی میں تو سمجھ آتی ہے. اب لوگوں نے اپنی تحصیلوں میں یونیورسٹیاں بنا دی ہیں, اس میں بندہ کیا لرن کرے گا, فیکلٹی کہاں سے آئے گی, کیا نام بھی نہیں لے سکتا. ایسی تحصیلوں میں بن گئی ہیں,
وہ جو بچے نے ایک دوسرے شہر جا کے دوسرے ڈسٹرکٹ جا کے رہنا تھا, لرن کرنا تھا, کراس کلچر لرننگ ہونی تھی, کمپیٹیونیس ہونی تھی, وہاں فیکلٹی ہونی تھی, ٹیکنالوجی, لیبس, شیبس, کہیں کچھ نہیں. اور یہ بہت بڑا مسئلہ اس لیے ہے سر اس وقت کہ جو ایجوکیشن کے اوپر لوگوں کی رائے ہے وہ کانسٹنٹ تبدیل ہو رہی ہے. مطلب ابھی لوگ ڈگریوں پہ فوکس نہیں ہے کہ آپ ڈگری کر لیں گے تو کیا کر لیں گے. عموماً آپ دیکھ لیں, ابھی ایک ریسنٹلی ایک ویڈیو میں نے دیکھی فیس بک پہ, تو وہ کوئی پشتون تھا دبئی میں, تو کہتا ہے کہ کوئی بھی تعلیم حاصل نہ کرے, ڈگری حاصل نہ کرے. دیکھیے میرے پاس یہ BA زوالوجی کی ڈگری ہے اور میں مختلف کمپنیز میں جا رہا ہوں اور کوئی مجھے کمپنی جاب نہیں دے رہی. مجھے کہہ رہی کیا ہے, یہ کیا اسکل ہے, BA زوالوجی کیا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے اوورال امپیکٹ یہ پڑ رہا ہے کہ تعلیم کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں, اصل میں BS زیولوجی کے نا وہ انہوں نے یہ بتایا نہیں ان کی ڈگری کس یونیورسٹی کی تھی, ان کے نمبرز کیا تھے, انہوں نے کتنا اس میں کام کیا. کمپٹنٹ آدمی جو ہے نا اس کی BS زیولوجی ہو یا BA فلاسفی ہو, دنیا میں جاب اس کی پکی ہے. پاکستان میں اور دنیا بھر میں مسئلہ صرف نالائق کا ہے. میں آپ کو حقیقت بتاؤں, اف یو آر ہارڈ ورکنگ, اف یو ہیو ڈن ورک ان فلاسفی, ان لٹریچر, ان سائنس, ان انجینئرنگ, ان میڈیسن, ان اے گڈ یونیورسٹی, یو ہیو اے گڈ. دیکھیں دنیا میں لوگ آپ کو, آپ کے پروفیسرز آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں, آپ کے ریفرنسز آپ کے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہ سر جو آپ بات کریں ٹاپ 5 یا ٹاپ 10 اسٹوڈنٹس کی بات, یہ جو ایوریج اسٹوڈنٹ ہے وہ کہا جائے. نہیں, ایوریج اسٹوڈنٹ کو بھی پتہ ہے نا کہ امپلائبلٹی کیا. ایک تو وہ اپنی پریفرنس اور ڈگری ٹھیک رکھے کہ اس نے BSc زیولوجی اگر رکھنی ہے تو اس وقت رکھے کہ وہ اس کے ایپٹیچیوڈ کے مطابق ہو. اور تیسری بات اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ زیولوجی کے اندر اس نے کوئی ریسرچ کی ہے, کوئی پروجیکٹ کیا ہے, اس کو کتنا پبلسائز کیا ہے, کتنے لوگوں سے رابطہ رکھا ہے, کہاں اس نے انٹرنشپ کی ہے. یہ ایک خالی ڈگری کا کام نہیں ہے, اس کے گرد پورا ایکو سسٹم ہے جس کے گرد اس نے بلڈ ہونا ہے. اس نے کہیں پریزنٹیشن دی ہے, کہیں کام کیا ہے, کوئی ریسرچ کی ہے, کوئی فلانا کیا ہے. وہ ڈگری اتنا آسان, دنیا بھر کی ڈگریز ایسے نہیں ہوتی کہ ہم نے گیا 2 ایگزام دیے اور کر دیا. اور عموماً سر مسئلہ بھی یہ ہے نا کہ آپ ایک نیشنل نیریٹو بنا کے بس ایجوکیشن کرنا ہے, تعلیم کرنی ہے, یونیورسٹی جانا ہے, ڈگری لینی ہے. لیکن اس ڈگری کی سلیکشن اس کے ارد گرد پوری دنیا ہے, کیریئر کاؤنسلنگ ہے, کیریئر کاؤنسلنگ, بہت سی چیزیں, بہت ساری چیزیں. کیریئر کاؤنسلنگ کے بغیر آپ کو جانا نہیں چاہیے. دیکھیں میں نے انجینئرنگ کی لیکن میری ایپٹیچیوڈ نہیں تھا, لیکن میرے اس زمانے میں کمپٹیشن تھا کہ میڈیسن میں جانا ہے, انجینئرنگ جانا ہے. تو بس یوں انی منی معنی وہ کر کے میں کہا دوست کس میں زیادہ ہے, وہ انجینئرنگ میں تھے, میں ادھر چلا گیا. تو وہاں ہم نے انجینئرنگ کی, مطلب مجھے جتنی میں نے اس میں ایفرٹ کی نا اس کی 1/10 میں اکنامکس یا لاء میں کرتا تو میں سے 10 گنا زیادہ اچھا پرفارم کرتا. وہاں مجھے 10 گنا زیادہ ایفرٹ کرنی پڑی, کوئی میرا ایپٹیچیوڈ نہیں تھا, پڑھ کے مر گئے. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں نا, مجھے پہلے کوئی گائیڈ کر دیتا. لیکن اس کا گائیڈ کرنے کے علاوہ بھی ہے, آپ کیریئر کاؤنسلنگ کر لیں تو وہی پنجابی میں کہتے ہیں شریکاں تھا پتر ہے کر رہے ہیں, دیکھو یار وہ تو لمس میں کمپیوٹر سائنس کر رہے ہیں, تم یہ دیکھو تم یار یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. تو یہ بھی والدین کو سمجھنا چاہیے کہ بچوں پہ غیر ضروری پریشر نہ ڈالے کہ اس نے کیا ڈگری کرنی ہے. میرا ایک دوست ہے, اس نے مجھے کہا کہ میری بچی یہ کرنا چاہتی تھی ایرو سائنس, میں نے اس کو کہا تم الیکٹریکل کرو, ادھر کرو, اور میں نے منوا لیا. یار یہ اس پہ کوئی پازیٹیو بات تو نہیں ہے. اگر اس کا کہ ایپٹیچیوڈ ہے, اس کا شوق ہے, اس کو کرنے, وہ اس میں کامیاب ہوگا. اگر وہ تمہارے والے آپ کی پریفرنس پہ کامیاب نہیں ہوا پھر گلا مت کیجیے گا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سر یہ ایجوکیشن پورا ایک ایکو سسٹم ہے. اس میں آپ نہ انسٹیٹیوشنس کے اوپر, نہ اسکولس کے اوپر, نہ کالجز کے اوپر, نہ گورنمنٹ کے اوپر, نہ ایون کسی پیرنٹ کے اوپر, یہ پوری اگر مل کے کام نہیں کریں گے اور اس میں ایک بھی ایلیمنٹ مائنس ہوگا نقصان تو پھر نقصان ہوگا. اور وہ میرے خیال سے ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس وقت یونیورسٹیز میں تو ایڈمیشنس کا ہے لیکن وہ صحیح لوگ نہیں آ رہے. نہیں وہی میں کر انٹیک کی کوالٹی کمزور ہے نا. اس کا یہ ہے کہ بیس FSC پہ آپ نیشنل, آپ کی دیکھیں دنیا بھر میں گلوبل ٹیسٹنگ سروس ہے, یہ سیٹ ہے. آپ کے یہاں بھی سیٹ ٹائپ کا ایگزام ہے, پتہ چل جائے گا کہ آپ کے بورڈ میں نمبر آئے تھے وہ جسٹیفائڈ تھے کہ نہیں. ٹھیک ہے نا. مجھے ایسے بھی بورڈز کا پتہ ہے جہاں کے 94% مارکس ہیں لیکن وہ MD-CAT کا ایگزام نہیں پاس کر پا رہے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں کوالٹی آف اسیسمنٹ یا وہ ویک ہے, وہ نہیں کر پا رہے سر. یہ آئیلیٹس کے ٹیسٹ اس میں ویک ہو جاتے ہیں. تو یہی میں کہہ رہا ہوں, ایک نیشنل اسیسمنٹ اور ٹیسٹنگ سروس ہونی چاہیے جو کہ ایک اس کو فلٹر آؤٹ کر دے فار ہائر ایجوکیشن ایٹ لیسٹ. ٹھیک ہے. اس وقت سر ایک اور بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری اوورال اسکول جو ہیں وہ ایک تو ہم نے ایک طریقہ یہ ہے کہ جس بھی علاقے میں اسکولز نے اپنی اسکولز بنا دی, بلڈنگز بنا دی, یا وہ بلڈنگ خالی ہیں یا جو بلڈنگز بنائی ہیں اس میں اتنا کراؤڈنیس ہے بچوں کی. میں ابھی ریسنٹلی سواد کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک جرنلسٹ داخل ہوا تو اس میں اتنا کراؤڈ تھا بچوں کا کہ وہ ٹیچر کی کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی. تو اس میں میرے خیال سے پھر ایجوکیشن نہیں ہوگا, کچھ اور ہی ہوگا. نہیں, اس لیے پلاننگ از پارٹ آف دا جاب نا. لیکن کئی جگہ ایسی بھی بلڈنگز ہیں کہ بلڈنگ کی بلڈنگ بنی ہے اور خالی پڑی ہوئی. یہ بھی مسئلہ ہے کہ
کہ جہاں ضرورت ہے وہاں بنائی نہیں, جہاں نہیں ضرورت وہاں بنا دی, تو یہ بھی نقصان ہوا, اسے اوور کراؤڈ ہو گئی ہے. تیسری بات یہ کہ ہمیں پاپولیشن کے حساب سے پلاننگ کرنی چاہیے کہ وہاں کتنی کیا ضرورت ہے. تو یو آر رائٹ, وہ پروونشل گورنمنٹ, لوکل گورنمنٹ, دے مسٹ گیٹ انوالوڈ کہ اس کی اوور سائٹ کرے, اسیسمنٹ کر کے ہم انفراسٹرکچر پہ انویسٹ کریں. آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت کون سا صوبہ سر اچھا پرفارم کر رہا ہے, کون سی چیزوں میں اچھا ہے؟ کیونکہ بعض میں لٹریسی ریٹ سب سے اچھا پنجاب کے, اس کے بعد خیبر پختونخوا کا, لیکن 18 امینڈمنٹ نے ان کو اختیار تو دے دیا ان تمام صوبوں کو. اچھا, جو پرفارمنس میں نا اس وقت جو ہے نا, جو بھی پرفارمنس ہے نا, اس کے پیچھے ہسٹری بھی ہے نا. کئی صوبوں میں پچھلے 20 سال سے اچھے انفراسٹرکچر پہ انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے, کئی میں نہیں ہوئی, کئی سیلاب میں ہٹ ہو گئے, کئی زلزلے میں ہٹ ہو گئے. تو آئی کانٹ کامنٹ آن اینی کمپیریزن. ایوری بڈی, کوئی اپنے بچوں کا نقصان کا نہیں سوچتا, تعلیم میں نقصان, ان کے میتھڈالوجی میں فرق ہے, سب میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ وہ بہتر راستہ چلے. بس آپ نہیں بتا رہے, لیکن کون سی چیز سر ایسے آپ کو اچھی لگتی ہے کسی صوبے میں کہ انہوں نے یہ اڈاپٹیشن کی اور اس سے کافی تبدیلی آئی؟ یہ سب ہر صوبے میں کچھ نہ کچھ. دیکھیں جیسے سندھ ہے, اس نے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے بڑا کام کیا. پنجاب میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے, پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ ہے. کے پی میں جو کریکولم ریفارمز ہوئی تھی اور جو انہوں نے اسکول مینجمنٹ کونسلز بنائی تھی, وہ بڑا اچھا کام کیا تھا. تو ہر صوبے میں کچھ نہ کچھ, پنجاب میں اسکول میل پروگرام شروع ہوا اسلام آباد کے بعد, بلوچستان میں اب اسٹارٹ ہو گیا. تو ایوری بڈی از پکنگ اپ. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر ہماری یہ چیزیں پک ہو سکتی ہے, تو اگر ان کو اگر نیشنل لیول پہ آپ اون کر لیں تو اللہ تعالیٰ کرے گا انشاءاللہ. اس ملک میں پوٹینشیل, ایبلٹی, ریسورسز, کیپیسٹی سب موجود ہے. صرف ایک جگہ لیڈرشپ, اس کو بس اون کر لے, انشاءاللہ یہ ملک آگے جائے گا. سر کسی زمانے میں ٹیچرز یا جو لوگ ایجوکیشن کے اوپر کام کرتے تھے ان کو بڑا ایک نوبل پروفیشن سمجھا جاتا تھا. ابھی گاؤں میں کوئی بھی بندہ فارغ ہو تو پرائیویٹ اسکول کے اندر ٹیچنگ کرتا ہے. تو اب ایسا پروفیشن جس میں مطلب وہ چیز نہیں رہی, اور اوپر سیکٹر پورا آپ کو نہ ہو. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں سر ملک کے اندر جنہوں نے شاید بہت کچھ کیا اور بہت کچھ بدلا بھی. آپ نے مجھے ایک نام بتایا, جی ڈی لینگلینڈ. یہی بتا, 1939 میں جی ایک برٹش آرمی کا ایجوکیشن کور کا آفیسر تھا, میجر جی ڈی لینگلینڈ. وہ انڈو پاکستان آیا 47 کے بعد. ہی ڈیسائیڈیڈ ٹو اسٹے بیک. اچھا. اور وہ اسٹے بیک, اور وہ ایچ ایس این چلا گیا. تو اس نے پھر 50 سال ایچ ایس این پڑھایا. بیچ میں ہی وینٹ ٹو کیڈٹ کالج رزما, نارتھ وزیرستان. تو وہاں بیٹھ کے اس نے پھر 20 سال یا 15 سال وہاں اس نے بچوں کو تعلیم دی. واز اے پرنسپل کیڈٹ کالج رزما. اب سوچیں آج کے دور میں کسی کو کہیں کہ تم سول آفیسر جا کے پوسٹنگ لے لو, اور وہ اس زمانے میں گورا جا کے وزیرستان میں پڑھاتا تھا. اینڈ ہی واز ابڈکٹڈ بائی طالبان. اس کو افغانستان لے گئے, 4 مہینے ادھر رہا, پھر واپس آیا, پھر وہی رزما میں پڑھایا, بھاگا بھی نہیں. اس کے بعد اس نے چترال میں گرلس کالج بنایا, لینگلینڈ گرلس کالج. اور کپل آف ایئرس بیک ہی ڈائیڈ ایٹ دی ایج آف 101. یہ کمٹمنٹ ہونی چاہیے. بہت بڑی بات ہے کہ ایک انگریز پارٹیشن کے بعد گیا نہیں اور وہ رہا ادھر, اور خاص کر میتھس پڑھاتا تھا, اور بڑے بڑے سیلیبریٹیز کا وہ استاد رہا ہے. لیکن اپنی اوپینین وہ ہر ایک کے بارے میں کہ یہ کمپٹنٹ تھا, یہ اچھا تھا, نو نیمز. بہت بڑی بات ہے سر. عموماً سر اس وقت ایک بہت بڑے قیاس کے اندر ہم ان لوگوں کو شاید بھول رہے ہیں جو بہت کچھ انہوں نے کیا یا اس وقت وہ بہت کچھ کر رہے ہیں, اور عموماً یہ بہت بڑی غلطی ہے کیونکہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کی بدولت یہ سسٹم چل رہا ہے. اور لیکن ہم ان کو اتنا اگنور کر کے ان کو اتنا سائڈ لائن کر دیتے ہیں, اور کچھ افراد کی شخصیت پرستی میں اس حد تک یہ ہوئے ہیں کہ ایک شخص آئے گا سب کچھ تبدیل کرے گا, مسایا مینٹیلٹی. ہاں, تو یہ بڑے نہیں, ویسے پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے بہت کام کیا ہے. میں مثال کے طور پہ لینا چاہوں گا, دیکھیں ڈاکٹر سلام. جی, اگر وہ نام پاکستان کی ایکڈیمک ہسٹری سے نکال دیا جائے تو پاکستان کی ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی, پروفیسر اقبال احمد, اچھا جی شعیب سلطان خان, ان سب کی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ امپلیکیشن ایجوکیشن پہ رہی ہے. تو آپ اتنی ان مشاہیر کو اکنالج کریں اور اپنے ان کو رول ماڈل بنائیں. پاکستان کو پھر ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. آپ دنیا بھر کی بیسٹ یونیورسٹیز میں جائیں, آپ کو پاکستانی بہت ملیں گے جو پرفارم کر رہے ہیں. کیمبرج میں, آکسفورڈ میں, ہارورڈ میں, ییل میں. اندرابی ہیں بہت اچھے, ہمارے عاصم اجاز خواجہ ہیں ہارورڈ میں, عادل نجم ہے. میرے پاس اتنے نام ہیں, میں گنتے میں ابھی ذہن میں آ رہے ہیں. تو پاکستان میں جو ایجوکیشن سیکٹر میں جنہوں نے کام کیا ہے, بیلا رضا جمیل ہیں, انہوں نے کام کیا ہے. اور بڑے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. ٹیچ فار پاکستان کا آپ نے سنا ہوگا, تعلیم آباد کا آپ نے سنا ہوگا. پھر پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں ڈاکٹر شاہد کاردار نے بڑا کام کیا. سرتاج عزیز صاحب نے بڑا کام کیا, مطلب وہ بھی ویگن ہاؤس یونیورسٹی کے تھے, کوئی پرنسپل یا ریکٹر تھے. بابر علی صاحب نے
نامس بنائے. حبیب صاحب نے حبیب یونیورسٹی بنائی. تو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں نے بھی بڑی فلنتھراپک کر کے ایجوکیشن پہ فوکس کیا ہے. تو ہمیں ان جیسے لوگوں کو اکنالج کرنا چاہیے. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں, ہم نیشنل ایوارڈ کمیٹی ہوتی ہے جو ہر سال ایوارڈ دیتی ہے. تو پچھلے 2 سالوں سے میں اس کمیٹی کا اتفاق سے ممبر تھا. تو الحمدللہ اس دفعہ پچھلے سال بھی میں نے ایک کوئٹہ کا ایک اسکول ہے, اس کا ایک ٹیچر ہے کاکڑ, وہ میری ٹیم ویسی کوئی وزٹ کرنے گئی تو ایک ٹوٹا سا اسکول تھا 2 کمروں کا, اس میں وہ پڑھاتا تھا, پرنسپل تھا, صبح سے آتا تھا اور پتہ نہیں کئی سالوں سے پڑھا رہا تھا. انہوں نے پورا اس کو کیا, اس نے کہا اس سے زیادہ کمٹمنٹ ہم نے بندے میں نہیں دیکھی. ہم نے ان کو نامنیٹ کیا, وی گاٹ پرائز آف پرائڈ آف پرفارمنس فار ہیم. اچھا. پھر ہم نے ایک بچی تھی, خاتون تھی, اس کے دونوں بچے اسپیشل تھے, اس نے اسکردو میں اسپیشل ایجوکیشن کا اسکول بنایا, اس کے ہسبینڈ نے مل کے اس کو رن کیا. اس کی دونوں بیٹیاں بھی وہیں پڑھتی ہیں, انیکا بانو, اس کو پرائڈ آف پرفارمنس دلایا. پھر ایک معذور ٹیچر ہے ہمارے, ولی محمد شگر کے تھے, ہیں ہمارے ماشاء اللہ, انہوں نے معذوری کے باوجود 20 سال بچوں کو پڑھایا اور کندھے پہ آ کے وہ اسکول آتے تھے, ان کو دلوایا ایوارڈ. پھر ایک بہت اچھے ٹرینر ہیں, ٹیچر ٹرینر ہیں ڈاکٹر مولا داد, یہ آقا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے, ان کو دلوایا. آپ ان کو اکنالج کریں, ان کو لوگ کیوں نہیں آئیں گے تعلیم کی طرف. آپ کو دور دور ریموٹ ایریاز میں اس طرح کے ٹاپ پرفارمرز کو ڈھونڈنا چاہیے جو پاکستان کے لیے عزت کا باعث ہیں اور بچوں کے لیے انسپریشن کا باعث ہے. تو مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے, یہ آپ کے پاس اسٹارس موجود ہیں. لیکن شاید وہ اب ایک پاکستان کی ایک بڑی دھندلی تصویر اس وقت سب کے آنکھوں کے سامنے ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے, اور میرے خیال سے اس وقت نوجوان بھاگ رہے ہیں پاکستان سے. بس پھر جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں وہ ہم نہیں صحیح طرح بتا رہے. آپ نے بھی ایفرٹ کی, ہم بھی کرتے رہیں گے, کچھ تو کر ہی لیں گے. ہمیں یہ ہے کہ اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کو آئیلینڈس آف ایکسلنس بنانا ہے تاکہ وہ بنتے جائیں اور لوگ یہاں رکتے جائیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, بچوں میں پاکستان میں نا جو بھاگ رہا ہے نا, جو قابل لائق ہے نا, اس کے لیے پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں. پاکستان میں مجھے بتا دیجیے آپ کے جتنے جاننے والے ہیں, جو کمپٹنٹ بریلینٹ بچہ ہے, جو گریجویٹ ہے, جو انجینئر ہے, جو ڈاکٹر ہے, کوئی اور سائٹ پہ, آئی ٹی کی سائٹ پہ, پاکستان میں اگر وہ کام کرنا چاہے اس کو کوئی رکاوٹ ہو. لیکن وہ بڑے کم ہو گئے نا سر, ایوریج لوگ تو نہیں. نہیں کر پاتے اتنا. میں یہ کہہ رہا ہوں جو بھاگ رہے ہیں, جا رہے ہیں نا, پہلے اب یہ یاد رکھیں کہ اف یو آر بریلینٹ, یو کمپٹنٹ, یو نو یور جاب, یو ہیو اے گڈ اسکل سیٹ, دس کنٹری از دا بیسٹ پلیس ٹو لیو. آپ یہ کہیں گے کہ مجھے کام نہیں آتا, وہاں جا کے مجھے کام مل جائے گا, تو پھر وہ بھی آپ غلط ہے. ادھر وہ آپ کشتیوں میں ڈوب رہے ہیں. اب وہ جو ڈوب رہے ہیں اور جو جا کے وہاں اسائلم سینٹرز میں جاتے ہیں, ان کے پاس کوئی اسکل سیٹ نہیں ہوتا. کہتے ہیں ہم یہ آ جائیں گے, ہم یہاں اسکل ڈھونڈیں گے اور کام کریں گے. تو بجائے جو 75 لاکھ روپے ہیومن اسمگلر کو دے رہے ہیں, وہ 75 لاکھ میں سے 7-10 لاکھ روپے اپنے اسکل سیٹس کو پروو کرنے میں لگا دیں اور بزنس کریں, تو اللہ تعالیٰ اپنے یہاں بہت کامیاب کرے گا. نہیں سر, بالکل یہ جو ڈنکی روٹس پہ جاتے ہیں لوگ, یہ بہت خطرناک ہے. اور کچھ لوگ یہاں پہ پی ایچ ڈیز کر کے وہاں پہ پیٹرول پمپوں پہ آئل بھروا رہے ہوتے ہیں. تو اس کا ایک بہت ڈفرینٹ سائڈ بھی ہے. اوپر سے پاکستان میں مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ایک نیریٹو بلڈ ہو جائے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے اور یہ اس کا حل یہ ہے, تو سب اس پیچھے لگ جاتا ہے وداؤٹ نوئنگ. ہمارا یہ کام ہے اس کے پیچھے نہ لگے نا, ہم اپنی بات کرتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک متبادل نیریٹو ہونا چاہیے. اور آپ اپنے اسکولوں میں پڑھائے. میں آپ کو بتاؤں, اچھا استاد بھی ہے نا, وہ بھی فائنینشیلی ویل آف ہے. اب میں آپ کو سرکاری اسکولوں کی ٹیچرس کی جن کی 20 سال سروس ہے, ان کی آپ سیلری نکالیں, اٹس گڈ انف ٹو سسٹین. آپ کو بھیجوں گا. اصل مسئلہ یہ ہے وہ اسٹیٹس کا اور اس کا, وہ اس میں انفارچونیٹلی دے آر ویک. لیکن استاد کی قابلیت کو سر بچے کو اکنالج کرتے ہیں, والدین بھی اکنالج. اگر اچھا استاد بچے نے کام کیا, میرے تو استاد میں جب میری شادی ہوئی لاہور میں, جب نکاح تھا, تو اسلام آباد سے ایک ہی گیسٹ آیا تھا, وہ میری اسکول کی ٹیچر تھی. اگر ہم عزت دے سکتے ہیں تو باقی کو نہیں دیتے. لوگ دیتے ہیں, بس یہ ہے کہ ہم اس کو میڈیا پہ پروپیگیٹ نہیں ہو سکا, یہ ایشو نیریٹو کا پارٹ نہیں بن سکا. یہ ہماری بھی غلطی ہے, اوروں کی بھی غلطی ہے, سب بس سر. بس یہ جو ٹیچنگ تھی نا, بہت بڑا نوبل پروفیشن تھا, اور بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ میں سرکاری اسکول کا ٹیچر بنوں, پرنسپل بنوں. ابھی اگر آپ ایک پرنسپل سے ملے جن کی 1-1.5 لاکھ روپے سیلری بھی ہوگی, وہ آپ کو کہے گا کہ میرا بھائی جو ہے وہ سعودیہ میں ہے اور وہ وہاں پہ 7,000 ریال لے رہا ہے, درہم لے رہا ہے, تو وہ بہت زیادہ کما رہا ہے. اس کا گھر بدل گیا, اس کی بیگم بچے سب بدل گئے. بس سر یہ کمپیریزن اپنے آپ سے کرے نا, دوسروں سے نہ کرے. یو شوڈ کمپیئر یور سیلف ود یور سیلف. اور دوسری بات یہ ہے کہ تعلیم کے بعد آپ دیکھیں آپ کے بچوں پہ منیمم جو نہیں ہے سسٹیننس لیول سب کے پاس ہونا چاہیے عیاشی کے لیے, اور وہ اس کے لیے تو پھر پیسہ تو جتنا بھی کمائے کم ہے. سر آپ کے ایک اسکول میں ہم آپ کی کچھ تصویریں ہم دیکھ رہے تھے, اس میں ایلن مسک وغیرہ کی بھی پکچرز لگی ہوئی تھی. ہمیں تو آج بھی
وہ پرانے ہمارے جتنی بھی لیجنڈس تھے ان کی تصویریں دکھا کے جو آپ کہیں بھی آپ دیکھیں تو آپ کو دلّی نظر آتی ہے، کتنی دفعہ آپ دیکھ چکے ہوتے ہیں. نہیں اس میں جان بوجھ کے ڈالا کہ تاکہ بچوں کو ایکسائٹمنٹ ہو. ایک ایلن مسک کی تھی، جیف بیزوس کی تھی، زکربرگ کی تھی، بل گیٹس کی تھی، سیم ایلڈمن کی تھی. ان کے بڑے بڑے میں نے پورٹریٹس لگائے تاکہ بچوں میں کیوریوسٹی ہو کہ ان کو ہم ان کے بارے میں جانیں یہ کون تھے کیا تھے، جسٹ ٹو ٹریگر دیئر امیجنیشن. اس وقت سر بہت ساری یونیورسٹیز ہیں. اس وقت ایک یونیورسٹی یہ بھی ہے اسلام آباد اسکل یونیورسٹی، وہ اسلام آباد نیشنل اسکلز یا نیشنل اسکل یونیورسٹی، تو وہ اس وقت کوئی بینیفٹ کر رہی ہیں کوئی اس میں سیبس کو ریز کرنے میں شامل تھا. اچھا آپ جا کے اس کے وائس چانسلر صاحب سے پوچھیں، یہ تو کھڑی نہیں ہو رہی تھی، اس پہ قبضے ہوئے تھے ایک کیمپس پہ ایک فلانا. میں نے جا کے قبضے چھڑائے، اس میں لیبس بنوائی، اکوپمنٹ لایا، ٹیچرس کی ریکروٹمنٹ میں لایا. تو دے اسٹارٹیڈ ویل. یہ ریسنٹلی چونکہ بنی ہے، کوئی 2-3 سال 2022 میں یہ اسٹارٹ ہوئی ہے. اس میں ٹیکنالوجی وائز اچھا کام ہو رہا ہے. اٹس جسٹ اسٹارٹیڈ پکڈ اپ تو، اور اچھی ہے لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم ٹو کمپیٹ ایٹ دا لیول آف ناسٹن، بٹ اٹس گڈ. اور اس کا مطلب مشن بھی یہی ہے کہ خالی اسکل کے اوپر ہی فوکس. انڈر گریڈ کورسز بھی ہیں، اسکل کورسز بھی ہیں، کمبینیشن، لیکن ہیں سارے ٹیکنالوجی اور اسکل ریلیٹڈ. اس کی لیبس بہت اچھی ہے، اور تو میں نے اس پہ کافی کام کیا تھا، اس کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ پہ، ٹیچرس پہ لانے پہ. آئی ہوپ کہ آگے بھی چلے گی. اور ابھی یونیورسٹی سے لوگ بھاگ رہے ہیں تو میرے خیال سے اس یونیورسٹی کا کوئی نہ کوئی امپیکٹ انشاءاللہ ضرور. سر آپ سے تو بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے اور بہت سی چیزوں کو ہم نے آج کور کر لیا. بس صرف کوشش یہ تھی کہ آپ کے کام کے بارے میں ہم جانیں، جو ہماری آڈینس ہے ان کو بھی پتہ چلے. آپ بہت سارے ٹی وی چینلز اور شوز میں آتے ہیں لیکن ہماری آڈینس ذرا ڈفرینٹ ہے، تو ہم چاہ رہے تھے کہ آپ سے بھی اس پہ بات ہو. ہماری کوشش ہوگی سر کہ ایک ایسی سیریز ہم لانچ کریں کہ جس میں ہم اسکولز میں جائیں اور بچوں کے ساتھ پوڈ کاسٹ کریں، تاکہ اس میں یہ ہوگا کہ کوڈنگ کے بارے میں، یہ چیزوں کے بارے میں، تاکہ یہ پوری ملک کے اندر یہ ایگزامپلس سیٹ ہوں. اور جتنی بھی جہاں پہ بھی کوئی آپ کی طرح کوئی انسپائرنگ لوگ ہیں جو یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کو کوئی اچھی سیکھ ملے، اچھی ایگزامپلس ملے کہ وہ اپنی اسکولس یا کالجز کے اندر ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرے. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سی یو اگین سم ٹائم، اینڈ بہت شکریہ سر.